اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جمعرات کی شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا بیان کر دینا مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے۔ آپ نے اسے حرکت دیا تو اس تلوار کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا، پھر آپ نے دوبارہ حرکت دی تو تلوار برابر ہو گئی۔ ساتھیو، اس خواب کی تعبیر اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھی، ورنہ اس خواب کی تعبیر واضح تھی۔ آپ کی تلوار میں درمیان میں شگاف پڑنا اور ٹوٹنا، اس کا مطلب آپ نے لیا کہ ہمارے خاندان ہی کا کوئی آدمی اس لڑائی میں مارا جائے گا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، اور ہماری تلوار جو اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کیا ہماری فوج ایک بار ہارے گی، اور پھر جب آپ نے حرکت دیا برابر ہو گئی، جس کا مطلب کہ ہماری فوج دوبارہ اکٹھا ہوگی۔ مومنوں میں، منافقوں میں، سچے ایمان والوں میں، اور جن کے ایمان میں کھوٹ تھا ان کے درمیان فرق کرنے میں آج جس چیز کا بیان ہو رہا اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ 120 سے آیت سے لے کر کے 160 تک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری آیتیں اسی موقع سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اسے ہم اور آپ غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنا بڑا اثر چھوڑ کر کے گیا ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اس سے بہتر تعبیر دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ جب بھی کٹھن وقت کوئی وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، یعنی میدان احد میں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے
حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے اللہ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اس سے متعلق دروس و عبر کا یہ سلسلہ جو آج کئی مہینوں سے چل رہا ہے، آج بھی اس کی ایک اہم کڑی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دعوت کے کام کو آگے بڑھنے اور مؤمنوں میں، منافقوں میں، سچے ایمان والوں میں اور جن کے ایمان میں کھوڑ تھا ان کے درمیان فرق کرنے میں آج جس چیز کا بیان ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے. قرآن مجید کی صرف ایک سورت میں اس سے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ 60 آیتیں بلکہ 62 آیتیں اور کم سے کم 120 آیت سے لے کر کے 160 تک، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری آیتیں اسی موقع سے متعلق نازل ہوئی ہیں. اسے ہم اور آپ غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں. غزوہ احد شوال کے مہینے 7 شوال یا 15 شوال یوم السبت کے دن یعنی ہفتہ کے دن یہ غزوہ پیش آیا ہے. یہ غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنا بڑا اثر چھوڑ کر کے گیا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں احد تشریف لے گئے اور ان لوگوں پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. ان لوگوں کا ذکر جب کبھی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ کاش کہ انہی لوگوں کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں میں بھی ہوتا. ان لوگوں کا ذکر اگر کسی حیثیت سے یہ ہونے لگے جس میں کوئی ایک آدمی اپنی بہادری یا بڑائی کا ذکر کر رہا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول نہیں فرماتے تھے. چنانچہ وہ تلوار جس کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے تھے، جس کے ذریعے ایک دو نہیں
بلکہ بہت سے کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار اپنے گھر رکھے ہوئے تھے۔ جب کبھی بلکہ ایک بار انہوں نے اپنی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا وہ تلوار تو مجھے دکھاؤ، اس نے بڑا کام کیا ہے غزوہ احد کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی، اگر تم نے بہادری کے جوہر دکھلائے ہیں تو تم اکیلے نہیں تھے۔ اس دن ابو دجانہ نے، سعد ابن معاذ نے، سہل ابن حنیف نے اور فلاں لوگوں نے اور بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے ہیں۔ تو اس غزوے کی اہمیت اس ناحیے سے بھی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس غزوے میں شریک ہونے والے کی ایک بڑی اہمیت تھی۔ بلکہ ساتھیوں اصل موضوع سے ہٹ کر بات ہے، ورنہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ قیمتی جوڑے آئے تقسیم کرنے کے لیے۔ وہ جوڑے آپ رضی اللہ تعالی لوگوں میں تقسیم کیا۔ ایک بہترین سا جوڑا بچا ہوا تھا۔ سوال تھا کہ یہ جوڑا کس کو دیا جائے، کس کے حوالے کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ جوڑا آپ اپنی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت ام کلثوم کو دے دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں، ام سلیط یا سلیط کہاں ہیں؟ یہ ان عورتوں میں ہیں جو غزوہ احد کے اندر زخمیوں کی تیمارداری کر رہی تھی، انہیں پانی پلا رہی تھی، یہ غزوہ احد میں شریک تھی، لہذا اس چادر اور اس جوڑے کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں اس غزوہ احد کا بہت بڑا اثر رہا ہے۔ یہ غزوہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا ابھی 3 ہجری شوال کے مہینے، اس مہینے کی 7 یا 15 تاریخ تھی کہ اور سبت ہفتے کا دن تھا کہ یہ غزوہ پیش آیا۔ ساتھیوں اس غزوے کا اصل سبب تو وہ تھا کہ مکہ کے لوگ چونکہ غزوہ بدر میں بری طرح شکست کھا چکے تھے، اپنے 70 آدمیوں کو قربان کر چکے تھے اور 70 آدمی ہی گرفتار ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں کی آمدنی کا اصل جو ذریعہ تھا وہ تجارت تھی۔ بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ سال میں ان کے 2 بڑے اہم سفر ہوا کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں وہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور یہ سفر بڑے پیمانے پر ہوا کرتا تھا۔ 200-300 اونٹ اس سفر پہ جاتے تھے جس پہ سامان تجارت لدا رہتا تھا، بلکہ بسا اوقات ایک اس وقت کے لحاظ سے لاکھوں دینار کا سامان اس کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ جو قافلہ غزوہ بدر کے وقوع کا سبب بنا ہے، اس قافلے کا اس زمانے میں 5000 درہم یا 5000 دینار صرف اس کا نفع تھا۔ تو چونکہ ان کو اپنی تجارت کا بڑا خطرہ تھا، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے لوگوں سے یہ معاملہ صاف کر لیا جائے، اور جو فوری طور پر سبب بنا ہے وہ پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کی شاہراہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستی گشتے بیٹھا دیے، نگرانی کرتے تھے کافروں کی یا اہل مکہ کی تجارتی قافلے کی، تو اہل مکہ نے سوچا کہ اب ہمیں کس طرف سے جانا چاہیے، عراق ہو کر کے شام کا سفر کرنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے تو حضرت زید ابن حارثہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 یا 150 صحابہ کرام کو بھیج کر کے ان کے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا۔ یہ فوری طور پر
چونکہ جمادی الاولیٰ جمادی الاخرہ کا معاملہ تھا تیسری ہجری میں، اس لیے یہ فوری سبب بنا ہے کہ اب ان لوگوں سے نپٹ لینا چاہیے۔ چنانچہ پہلے ہی ان لوگوں نے اس جنگ کے لیے جو قافلہ غزوہ بدر کے موقع پر بچ کر کے نکلا تھا، اس کا جتنا فائدہ تھا وہ اس غزوے کی تیاری کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے 2 شاعروں کو تیار کیا۔ ایک شاعر وہ تھا ابو عزہ، جس کی کنیت تھی، یہ بدبخت وہ شاعر تھا جو غزوہ بدر کے موقع پر گرفتار ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی مجبوری، اپنی کم مائیگی، اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا تھا، اس شرط پر کہ مسلمانوں کے خلاف کبھی لڑائی میں شریک نہیں ہوگا۔ لیکن اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے گئے وعدے کو توڑ دیا اور اپنے اشعار کے ذریعے صرف مکے میں نہیں بلکہ طائف اور مکہ کے اس آس پاس جتنے قبیلے آباد تھے ان میں جا کر کے شعر کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکانی شروع کی۔ اسی لیے غزوہ احد کے اندر صرف یہی ایک قیدی گرفتار ہوا تھا، باقی کوئی قیدی گرفتار نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر دیا۔ کہا اب تم معاف کرنے کے لائق نہیں ہو۔ تو کہنے کا مطلب اپنے شورا کے ذریعے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکانی شروع کی، یہاں تک کہ شوال کے مہینے میں 3000 فوجیوں کو لے کر کے وہ مدینے کی طرف بڑھے۔ اس فوج کے اندر ساتھیوں 200 گھوڑ سوار تھے، ان کے 700 وہ لوگ تھے جو زرہ پوش تھے، یعنی ان کے اوپر آسانی سے تلوار اثر کرنے والی نہیں ہے، ان کے اوپر تیر اثر نہیں کرے گی۔ 700 تو ایسے لوگ تھے اور 200 گھوڑے تھے جو ان کے دائیں فوج کے اور بائیں طرف تھے۔ اتنی تیاری کے ساتھ یہ مدینہ منورہ کی طرف جب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع دے دی کہ ایسا ایسا ہے، اور یہ فوج چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کی نگرانی کے لیے اپنے لوگوں کو آگے بیٹھایا، جاسوسی کے لیے آپ نے بھیجا۔ آ کر کے لوگوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ فوج آگے بڑھ رہی ہے اور مدینہ کی طرف اس کا رخ ہے، اور مدینہ کے آس پاس آ کر کے جب وہ ڈیرا ڈال دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ متعین کی، بلائی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آخر کیا کرنا چاہیے، اور اسی جمعہ سے پہلے جمعرات کی شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا بیان کر دینا مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، آپ نے اسے حرکت دیا تو اس تلوار کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا، پھر آپ نے دوبارہ حرکت دی تو تلوار برابر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خواب میں دیکھا کہ میری جو تلوار ہے اس کے درمیان میں شگاف پڑ گیا ہے، شگاف پڑ گیا ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب یہ دیکھا کہ گائیں ہیں کچھ اور انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ میں ایک مضبوط قلعہ کے اندر ہوں۔ ساتھیوں، اس خواب کی تعبیر اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھی، ورنہ اس خواب کی تعبیر واضح تھی۔ آپ کی تلوار میں درمیان میں شگاف پڑنا اور ٹوٹنا، اس کا مطلب آپ نے لیا کہ ہمارے خاندان ہی کا کوئی آدمی اس لڑائی میں مارا جائے گا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، اور ہماری تلوار جو اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کیا ہیں، ہماری فوج ایک بار ہارے گی، اور پھر جب آپ نے حرکت دیا برابر ہو گئی، جس کا مطلب کہ ہماری فوج دوبارہ اکٹھا ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ خواب دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا تھا، ہمارے ساتھی اس میں قتل
کیے جائیں گے، لیکن اس خواب کی تعبیر آپ نے لوگوں سے نہیں بیان کی، اور یہ آپ نے دیکھا کہ میں مضبوط قلعہ کے اندر ہوں، تو آپ نے اس کی تعبیر یہ کی مدینہ منورہ ہی میں رہ کر کے لڑنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے جمعہ کے دن مشورہ کیا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سارے صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، خاص طور پر جو جوان طبقہ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے لوگ جو غزوہ بدر میں کافروں کا انہیں تہس نہس کر کے انہوں نے ایک مقام حاصل کیا ہے، دوبارہ کبھی موقع ملے تو ہم وہ مقام حاصل کر لیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہی کے اندر، مدینہ کے اندر ہی رہ کر کے لڑائی کرنا چاہیے، عورتوں کو کسی قلعے کے اندر بھیج دیا جائے یا اپنے گھروں ہی میں رہے گی تو وہ پتھروں سے ان کے اوپر پتھر برسائے گی۔ مدینہ منورہ کی آبادی کچھ اس طریقے سے تھی کہ ایک بارگی 3000 لوگوں کا ایک طرف سے حملہ کرنا کیا یہ مشکل تھا، کیونکہ باغات تھے، باغوں میں چھپ کر کے انہیں آسانی سے ان کے اوپر تیر پھینکے جا سکتے تھے۔ لیکن زیادہ تر صحابہ کرام کی رائے یہی تھی، اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو غزوہ بدر میں اپنے بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ کے شہر کے اندر رہ کر کے لڑنا اپنے لیے عار سمجھتے تھے، چہ جائے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور اسلام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زیادہ رائے اس طرف ہے تو آپ نے ان کی رائے قبول کر لی، اور یہاں یہ بات واضح رہے جیسے بتایا جا چکا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد کچھ منافق لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے، یعنی جو لوگ کافر تھے مسلمانوں کی طاقت کو دیکھا تو بظاہر کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم مسلمان، لیکن دل ان کا کیا تھا، کافر، جن کا صدر عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، اس لیے نہیں کہ یہ رائے وہ اچھی تھی، اس لیے کہ وہ میدان میں نکل کر کے لڑنا چاہتا ہی نہیں تھا، اس لیے نہیں تھی کہ ہاں نبی کریم رائے کی تائید کرانی، اس لیے کہ میدان میں نکل کر لڑنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زیادہ تر لوگ اس طرف ہیں کہ باہر نکل کر کے لڑنا چاہیے تو آپ نے اس رائے کو قبول کیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، جمعہ کی اذان کے لیے آپ باہر آئے، جمعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کی تعلیم دی اور ابھارا۔ عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اپنے 1000 ساتھیوں کو لے کر کے نکلے۔ کتنے؟ 1000 ساتھیوں کو۔ ادھر سے کتنی فوج تھی؟ 3000 تھی۔ 1000 ساتھیوں کو لے کر کے نکلے، جن میں سے صرف 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، حضرت مقداد کے پاس اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ اس بار افراد بھی زیادہ تھے اور سامان جہاد بھی غزوہ بدر کے مقابلے میں اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر کے نکلے، ایک جگہ شوت نامی تھی، آج وہاں پر کلب بنا ہوا ہے، ملعب التعلیم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تقریباً مسجد نبوی سے 1.5 یا 2 یا 3 کلومیٹر کی دوری کے اندر ہے، اس لیے کہ اب ذرا اندازہ لگانا مشکل ہے، پہلے مسجد نبی کچھ اور تھی اور آج مسجد نبی کا حصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ احد پہاڑ خود مسجد نبوی جہاں پر اصل واقع تھی، وہاں سے پہاڑ کا دامن 5 کلومیٹر پڑتا تھا، 5 کلومیٹر 4.5-5 کے درمیان پڑتا تھا، لیکن آج وہ کیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، تو پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ دھچکا جو مسلمانوں کو لگا وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس ہونے لگا، 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس ہوا، اور یہ کہنے لگا کہ میری بات نہیں مانی گئی، میرا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، ان چھوکڑوں
ان نوجوانوں کا مشورہ آپ نے قبول کیا ہے، لہذا ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بعض صحابہ جن میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ آگے بڑھے، انہیں سمجھانے لگے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ کر کے جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن جب وہ نہیں مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانباز نے ان کے اوپر ریت پھینکا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا۔ اب مسلمانوں کی تعداد کتنی رہ گئی ساتھیوں؟ 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے مقام شیخان ایک جگہ ہے، غزوہ احد سے کچھ پہلے، ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں تھے، شام ہو رہی تھی کہ مسلمانوں میں سے 2 جماعت، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ہمارے خیال سے یہ 2 قبیلے مسلمانوں کے واپس جانا چاہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی خطرہ لاحق ہوا کہ ہم تھوڑے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، ان کے اثر سے یہ لوگ بھی الگ جانا چاہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ سچے مومن تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بڑھائی، ان کے دل کے اندر سکینت نازل کی اور یہ لوگ رک گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کہا بظاہر اس میں تو ہماری مذمت ہے، کیوں کہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ چھوڑ کے بھاگنے جا رہے تھے، لیکن ہمیں یہ آیت بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 جماعت قریب تھا، ارادہ انہوں نے کیا کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں، تو واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی تھا، اللہ ان کا ساتھی تھا۔ تو چونکہ اس آیت میں یہ تعریف کی گئی کہ اللہ ان کا ساتھی تھا، لہذا پسند ہے کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ وہاں سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ جو واپس جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر کے، یعنی جب مقام شیخان پہنچے، احد پہاڑ کے بالکل قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر رات گزاری، وہیں پر شام ہو گئی تھی، وہیں پر رات گزاری۔ اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو اب یہ سمجھے کہ جنگ صبح ہوگی، تو وہ مسلمان ابھی اس میں شریک نہیں ہوئے بلکہ واپس آ گئے تھے۔ ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو غسیل الملائکہ کہا گیا ہے۔ کون تھے؟ حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں ٹھہر گئے، فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ابھارا اور فرمایا کہ تیر کب چلانا ہے، اور آپ نے یہاں تک ترتیب دی کہ دائیں طرف کون رہے گا، بائیں طرف کون رہے گا، یعنی مکمل ترتیب دی۔ اور یہیں پر آپ نے لوگوں کو جذبات میں ڈالتے ہوئے آپ نے اپنی تلوار کو حرکت دیا اور کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ تمام مسلمان تیار ہو گئے۔ حضرت علی نے بھی چاہا، حضرت عمر نے بھی چاہا، حضرت زبیر نے بھی چاہا۔ خاص طور پر یہ تینوں لوگ زیادہ تھے، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور چچا بھائی بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ آپ کے بڑے قریب تھے۔ حضرت زبیر آپ کے پھوپھی کے لڑکے تھے۔ ان لوگوں کی زیادہ خواہش ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس تلوار کو لے گا، شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے۔ اب آپ نے کہا کہ اس کا حق ادا کرے، تو ابو دجانہ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے، میں ادا کروں گا، آپ بتائیے۔ کہا اس کا حق یہ ہے کہ یہ تلوار مسلمانوں پر نہیں چلنی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کافروں سے بچنی بھی نہیں چاہیے۔ یعنی مسلمانوں سے تو بچتی رہے لیکن کافروں سے نہ بچے۔ تو یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ رضی اللہ تعالی
انہوں کو دیا ہے، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کا حق بھی ادا کیا، بلکہ خود حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ تلوار مجھے نہیں دی گئی، میں آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہوں، آپ نے ابو دجانہ کو دیا، آخر ابو دجانہ میں کون سی خوبی ہے؟ لیکن جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بہادری دیکھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہادری دیکھا کہ اس تلوار کو لے کر کے جب نکلتے تھے اور اپنے سر میں ایک سرخ پٹی باندھ لی تھی، اور سرخ پٹی باندھنا اس بات کی علامت تھی کہ ابھی نے اپنے موت کی پرواہ نہیں ہے، چنانچہ کافروں کی کھوپڑیوں کو پھاڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ کافروں کے میدان میں بالکل آگے تک گھس گئے، اور گھس کر کے جہاں عورتیں پیچھے تھیں دف بجا رہی تھی وہاں تک پہنچ گئے، اور ہندہ جب سامنے آئی، ہند بنت عتبہ جب سامنے آئی ہے، حضرت ابو دجانہ نے اس کے اوپر تلوار اٹھایا، لیکن اس پر تلوار نہیں مارا، اپنی تلوار کو روک لیا۔ حضرت زبیر نے کہا، جب میں نے دوبارہ پوچھا کہ آخر آپ نے اپنی تلوار روک کیوں لیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی تعظیم کی تھی کہ یہ تلوار کسی عورت کے اوپر نہ پڑے۔ کہا اس وقت ہم نے سمجھا کہ صحیح طور پر اس تلوار کے لینے کے حقدار کون تھے؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ خیر بات یہاں سے نکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر آپ نے جہاد پر لوگوں کو ابھارا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، اور احد پہاڑ کے دامن میں آپ نے قیام کیا۔ احد پہاڑ ساتھیوں، میں بھول گیا کہ نقشہ لے آیا ہوتا تو اس کا اندازہ زیادہ ہوتا۔ احد پہاڑ دائیں اور بائیں سے ایسے آتے ہوئے اس طریقے سے ہو گیا ہے، اور درمیان میں یہاں پر جگہ خالی ہے، سامنے مدینہ منورہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے بائیں طرف تقریباً 150 یا 200 میٹر کی دوری پر، 150 اور 200 میٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، اور اس کے 2 شیخیں تھی، اسی لیے اسے جبل ابو عینین کہا کرتے تھے، اسے جبل ابو عینین کہا کرتے تھے۔ وہ پہاڑ تھا اور درمیان میں گھاٹی تھی، بسا اوقات گھاٹی ایسی تھی کہ اس گھاٹی سے پار ہونا چلنا مشکل ہے، بلکہ شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ سے ظاہر بات ملاقات رہتی تھی، انہوں نے بتایا کہ میں اس پر سوچتا تھا کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں متعین کیا، آگے گھاٹی تھی، فوج آگے تھی، حضرت خالد بن ولید کا جو لشکر تھا وہ اس گھاٹی سے بھی جا سکتا تھا۔ کہا لیکن پہلا جب ہم نے سفر کیا اور وہاں پر ہم نے دیکھا تو ہمیں اندازہ لگا کہ گھاٹی اتنی دشوار گزار تھی، پہاڑوں، چٹانوں اور پتھروں کی وجہ سے اور گڑھوں کی وجہ سے کہ اس پر آسانی سے چلنا مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ٹھہرے تھے وہاں جانے کا آسان جو راستہ تھا وہ یہی تھا کہ ان پہاڑیوں کو سے گھوم کر کے آیا جائے۔ تو ادھر 2 پہاڑی تھی، اور کافروں کا جو لشکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی لیکن دائیں طرف تھا، دائیں طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو بالکل پہاڑ کے دامن میں کر لیا، اور کافر پہلے آ کر کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ 25 ماہر تیر اندازوں کو الگ کیا، اور انہیں اس جو چھوٹا پہاڑ جو ہے جب ابو عینین کہا کرتے تھے، آج ظاہر بات ہے اس کے کافی نشانات مٹ گئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر مکمل طور پر باقی نہیں ہے، اب نہ وہاں پر کوئی گھاٹی رہ گئی ہے نہ مشکل راستہ رہ گیا ہے، اب تو بالکل میدان صاف ہے وہاں پر، اور وہ پہاڑ بھی گھس کر کے کافی حد تک سمجھے کہ مٹ چکے ہیں وہاں پر۔ تو آپ نے وہاں پر 50 تیر اندازوں کو متعین کیا، جن کی قیادت حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ہاتھ میں رکھی، اور کہا کہ دیکھو، اگر یہ دیکھو کہ ہم ہار رہے ہیں پھر بھی اس میدان کو نہ چھوڑنا، یہ دیکھنا کہ ہم جیت رہے ہیں پھر بھی اس میدان کو نہ چھوڑنا، بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے لاش کو چڑیاں نوچ رہی ہیں، یعنی ہم اس قدر گویا کی بے حال ہو چکے ہیں، پھر بھی تم اس جگہ کو چھوڑ کر کے ہٹنا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹا۔ دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو رکھا جن کے پاس گھوڑا تھا، اور اس طرف سامنے عکرمہ ابن ابو جہل کافروں کی طرف سے تھے، اور بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف حضرت زبیر ابن العوام کو جن کے پاس گھوڑا تھا ان کو رکھا،
اور ان کی مدد کے لیے حضرت مقداد ابن عمرو کو رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرف کافروں کی طرف سے حضرت خالد بن ولید تھے اور خالد بن ولید کی بہادری پہلے ہی سے مشہور تھی. لہذا آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور گھوڑے پر تھے، 100 گھوڑے تھے ان کے پاس، ان کے ساتھ آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو رکھا. اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے اور اپنے تمام بہادروں کو وہاں پر رکھا، جس میں حضرت حمزہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، بلکہ حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے مسلمانوں کا علم دیا، جھنڈا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ لوگ آپ، حضرت علی ہیں، ان کو کہاں رکھا آپ نے؟ سامنے رکھا. فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کافروں کا جو لشکر تھا، کافروں کا جو لشکر تھا، اس کا علم بردار کہا جاتا ہے کہ طلحہ کا بیٹا کوئی تھا، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، عمرو ابن طلحہ یا کوئی تھا، اس کا نام ہے، 1 منٹ رکھا ہوگا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طلحہ ابن عثمان تھا، قریش کا طلحہ ابن عثمان تھا. لیکن ایک بات اور رہ گئی ہے کہ اس کو ذکر کر دوں. عام طور پر سیرت نگار اس کا کم ہی ذکر کرتے ہیں. شیخ صفی الرحمن نے ذکر کیا ہے اور پرانی تاریخوں میں ہے کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو کافروں نے مسلمانوں کی فوج میں پھوٹ ڈالنا چاہیے. اس کے لیے 2 حربے استعمال کیے. ایک حربہ تو یہ استعمال کیا کہ ابو سفیان نے کچھ لوگوں کے ذریعے مسلمان جو انصار تھے انہیں یہ کہلا بھیجا کہ دیکھ رہے ہو ہم کس تیاری سے آئے ہوئے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ تم ہمارے درمیان اور ہمارے چچے زاد بھائی ابن عم یعنی اللہ کے رسول تھے، ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ تو ہم تم سے کوئی چھڑکھانی نہیں کرتے ہیں. اگر تم ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں نہ ہو، ان کو چھوڑ دو، ہم ان سے نپٹ لیتے ہیں، اور تم ان کا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرتے ہیں. لیکن انصار یہ بات اس کی کب سننے والے تھے؟ بلکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ انصار نے ایسی بات بیان کی جو اس کو بڑی کڑوی لگی. اور دوسرا طریقہ اس نے کیا کافروں نے استعمال کیا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں ابو عامر نامی ایک راہب، ایک عبادت گزار تھا، ابو عامر. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو غسیل الملائکہ ہیں ان کا باپ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو آپ کی آمد اسے اچھی نہیں لگی، لہذا وہ آپ کی آمد کو ناپسند کرتا رہا. جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے تو مدینہ منورہ چھوڑ کر کے وہ کہاں چلا گیا؟ مکہ مکرمہ چلا گیا. اور ان کے ساتھ آیا تھا اس فوج میں، اور یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ ہماری قوم اوس کے لوگ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں، جب میں ان کے سامنے پہنچوں گا مجھے دیکھیں گے تو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جائیں گے، لہذا پہلے آیا. اولاً تو میدان میں چونکہ پہلے پہنچے تھے، لہذا اس نے جگہ جگہ پر گڈھے کھدوا دیے، اور گڈھے کھدوا کر کے اس کے اوپر کھجور کے پتیاں ایسے بچھوا دیں کہ معلوم ہو کہ یہاں پر گڈھا ہے ہی نہیں. انہی بعد گڈھوں میں خود ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے. دوسری چیز یہ کیا، جب فوج آمنے سامنے ہوئی تو لے کر کے نکلتا ہے اور کہتا، اے اوس کے لوگوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہاں لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ تم فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو. لیکن اوس کے لوگوں نے فوراً ہی کہا کہ تو ابو عامر الفاسق ہے، ابو عامر راہب نہیں ہے، تیرے اوپر لعنت ہو، تجھے ایسا ہو، یہ اسے کہنا تھا، ان کا کہنا تھا. تو کہتا ہے میری قوم کو میرے بعد بڑے شر کا سامنا کرنا پڑا ہے، میری قوم بڑی بری بن گئی ہے. تو کہنے کا مطلب جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو پرانی لڑائیوں کا ایک دستور تھا ساتھیوں. وہ کیا تھا کہ فوج آمنے سامنے ہوتی تھی تو جو لوگ پہلوان اور بہادر رہا کرتے تھے اصل جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنا جوہر دکھانا چاہتے تھے، لہذا میدان میں نکل کر کہتے ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا. اور غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا تھا، سب سے پہلے 3 لوگ کافروں کی طرف نکلے تھے، نہیں نکلے تھے. لہذا اس بار بھی ان کا علم بردار جو تھا وہ نکلتا ہے، طلحہ ابن عثمان نکلتا ہے اور کہتا ہے
کہ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایات حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آئے ہیں اور تھوڑا سا مقابلہ ہوا، تھوڑی ہی دیر میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کا علم بردار تھا، اس کا انتقال ہوتا ہی ہے، قتل ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے فوراً آگے بڑھ کر کے اپنا علم سنبھال لیا۔ اور بات کہیں بھول نہ جائے، اس خاندان کے 10 آدمیوں نے علم اٹھایا ہے بدر کے احد کے دن، اور 10 قتل ہوئے۔ جب 10 قتل ہوئے ہیں اس وقت کافروں کی فوج میں بھگدڑ مچی ہے۔ تو اس طریقے سے جب وہ قتل ہو گیا طلحہ ابن عثمان، تو کافروں کی فوج نے ہلہ بول دیا۔ دائیں طرف سے حضرت خالد بن ولید تھے ان کے، بائیں طرف سے اکرمہ ابن ابی جہل، اور بیچ میں ان کی پوری فوج، ابو سفیان پوری فوج کو لے کر کے تھا۔ یہ کرنا تھا کہ ساتھیوں میدان گرم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 2 بار 3 بار کوشش کی کہ اس طرف سے گھوم کر کے آئیں، لیکن تیر اندازوں نے عبداللہ ابن جبیر اور ان لوگوں نے انہیں پیچھے کر دیا۔ اب میدان کا گرم ہونا تھا کہ کافروں کے جو علم بردار تھے ایک ایک کر کے گرتے گئے، یہاں تک کہ 7 گر گئے۔ اسی درمیان مسلمانوں کا بھی ایک بڑا نقصان ہوا، بلکہ 2 بڑا نقصان ہوا۔ وہ کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبع نامی ایک خزاعی کا پیچھا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے، اس لیے انہیں چیلنج کیا، پیچھا کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے اور کہا کہ اے، اس کی ماں اصل میں عورتوں کا ختنہ کرتی تھی، تو اسے عیب دلایا کہ اے شرمگاہ کے کاٹنے والی کے بیٹے، تو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرنے آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر کے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا مقابلہ ہوا کہ جیسے خود وحشی کا بیان ہے، حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ سبع ابن عرفجہ کے سر میں جس میں سر تھا ہی نہیں، یعنی اس کا سر دور جا کر کے گرا۔ اور وحشی یہ حضرت جبیر ابن مطعم کا، جبیر ابن مطعم کا کیا تھا؟ غلام تھا۔ اور جبیر ابن مطعم کے چچا طعیمہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے دن قتل کیا تھا۔ تو حضرت جبیر نے کہا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وحشی سے کہا تھا اگر تم اللہ کے رسول یعنی محمد کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو وحشی اس لیے نہیں ہے تجھے لڑائی کرنا ہے، وہ کس لیے آیا تھا؟ اسے آزاد ہونا ہے، لہذا درخت کے نیچے تاک لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ کسی طرف دکھائی دیں، اور اسے اس وقت حبشیوں کا جو تھا، حبشیوں کا نیزہ پھینک کر کے مارنا ایک بڑا فن مانا جاتا تھا اور وہ مکمل طور پر ماہر تھا۔ کہا کہ ہوا یہ کہ حضرت حمزہ ادھر آگے بڑھے، اچانک ہوا یہ کہ ایک گڑھا وہاں پر موجود تھا اور گڑھے میں ان کا پیر پھسلا، وہ سنبھل تو گئے لیکن انہوں جو زرہ پہنے ہوئے تھے، زرہ کیا تھا؟ اوپر کی طرف اٹھ گئی اور یہ حصہ دکھائی دینے لگا۔ کہا اس حصے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے تاک لگا کر کے جب نیزہ پھینکا ہے تو وہ نیزہ ان کے یہاں پر لگا اور نیچے کی طرف نکل گیا۔ کہا کہ وہ چاہے تو اٹھنا، لیکن اتنا زور کا نیزہ لگا تھا کہ وہاں پر اٹھ نہ سکے۔ یہ کہنا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا مقصد اب پورا ہو گیا تھا، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ مسلمان آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے، خاص طور پر جو اہم لڑائی کا میدان تھا وہ قلب تھا۔ ابو دجانہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ربی، ان لوگوں نے اپنے جوہر دکھائے۔ اسی درمیان میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو علم بردار تھے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بازو کٹ گیا، ایک بازو کٹا تو دوسرے سے انہوں نے پکڑا، یہاں تک کہ جب شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اے علی اب تم اس علم کو اٹھا لو، اب جھنڈے کو
تم اٹھاؤ. لیکن ساتھیو خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں زیادہ دیر نہیں لگی, مشکل سے گھنٹوں کا بھی معاملہ نہیں ہوگا کہ کافروں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جب 10 علم بردار ڈھیر ہو گئے اور مسلمان ایک چڑھ دوڑے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا ان کافروں کو, یہاں تک کہ ان کے 27 یا 28 آدمی بعد 30 آدمی جب قتل ہو گئے تو وہ لوگوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی. لیکن دایاں بازو جو تھا حضرت خالد بن ولید یہ ابھی تک اپنی طاق میں تھا. یہ پیچھے تو ہٹا لیکن ابھی تک بھاگا نہیں ہے, اور یہی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے نقصان کا سبب بنا ہے. ہوا کیا کہ جب کافر بھاگے تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جس طریقے سے غزوہ بدر میں وہ بھاگے ہیں تو بھاگتے ہی گئے ہیں, بلکہ حضرت عبادہ بن صامت روایت بخاری شریف میں ہے, کہا اس قدر چھوڑ کر کے بھاگے اور عورتیں بھاگ کر کے پہاڑوں پر پناہ لینے لگیں, اتنی تیز بھاگ رہی تھی کہ ان کا کپڑا اٹھ گیا تھا, ان کی پڈلیاں اور آنے دکھائی دے رہی تھی, اتنا تیز بھاگ رہی تھی. یعنی اب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ غزوہ بدر جیسے بھاگے تھے پیچھے نہیں مڑے تھے, اب پیچھے مڑ کر کے آنے والے نہیں ہیں. لہذا مسلمان تھوڑے ہی لوگ ان کا پیچھا کرنے لگے, بلکہ ساگر لوگ جو ان کا سامان تھا اس کو سمیٹنا شروع کیا. اب یہاں پر مسلمانوں سے ایک فاش غلطی ہو گئی ساتھیوں. وہ تیر انداز جو 50 جنہیں آپ نے متعین کیا تھا, انہوں نے کہا کہ اب تو میدان صاف ہو گیا ہے, لوگ مال لوٹ رہے ہیں, ہمیں بھی اس کے اندر شریک ہو جانا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن جبیر نے منع کیا لیکن وہ لوگ مانے نہیں. حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید میں استحسونہم بإذنہ, یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے تم انہیں کاٹ رہے تھے, کاٹ کر کے رکھ دے رہے تھے, لیکن آپس میں اختلاف ہوا. ساتھیو یہی اختلاف مسلمانوں کا ان کے لیے ہمیشہ باعث نقصان بنا ہے. آج بھی مسلمان پوری دنیا میں جو ہر قسم کے نقصان اٹھا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ آپس میں اختلاف ہے. آپس میں اختلاف ہے. ذرا دیکھیں, باعث عبرت ہے یہ. اسے اللہ اذ تحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم, یہاں تک کہ جب تم فیل ہوئے, کس میں؟ اللہ کے رسول نے جن سے تم سے وعدہ کیا تھا اس کے اندر فیل ہو گئے. وتنازعتم, اور آپس میں لڑنے لگے, اختلاف کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ بدل دیا. ہوا کیا کہ ان میں سے 42 اور 43 تیر انداز وہ نیچے اتر گئے اور اپنا مورچہ چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس طاق میں تو تھے ہی پہلے ہی سے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس طاق میں تو تھے ہی پہلے سے, جب دیکھا کہ میدان صاف ہے تو اپنے سواروں کو لے کر کے ادھر بڑھے اور وہ 7 صحابی جو تھے انہیں آسانی سے قتل کر دیا. اب ادھر مسلمان کس میں مشغول ہیں؟ سامان اور یا اس طرف جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے. لیکن خالد بن ولید نے چالاکی کی کہ ان کو قتل کر کے اس طرف پیچھے سے گھوم کر کے ایسے گھوم کر کے ادھر سے آ گئے. یہ اب مسلمان یہاں پر ہیں اور خالد بن ولید کیا ہیں؟ ان کے پیچھے ہیں. ادھر خالد بن ولید نے اپنے بھاگتے ہوئے ساتھیوں, خاص طور پر جو میسرہ میں بائیں طرف تھے اکرمہ, ان کو بھی کہلوا بھیجوایا, اور اس طریقے سے بھاگتے ہوئے لوگ پھر اڑ گئے. اب مسلمان کافروں کی طرف سے 2 چکی کے اندر گویا کہ پس گئے. ان کی تعداد بھی زیادہ تھی, مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی. اسی درمیان شیطان نے شور کر دیا. صحیح بخاری شریف میں ہے. ساتھیوں شیطان بہت شاطر ہے, وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ساتھیوں یہ ہونا تھا کہ شیطان نے شور کر دیا کہ اے مسلمانوں پیچھے کی خبر لو, اے مسلمانوں پیچھے کی خبر لو. اب پیچھے مڑتے ہیں تو خود ان کے ساتھی ان کے پیچھے بھی ہیں, اس لیے کہ ابھی حضرت خالد بن ولید کا لشکر ابھی تک نہیں پہنچا تھا. ان کے ساتھی وہ سمجھے کہ گویا دشمن پیچھے آ گیا. اب پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھنا ہے یہ اپنے بھائیوں ہی کو
مارنا اور قتل کرنا شروع کیا. ادھر سے خالد بن ولید کا لشکر اس طرف سے آیا, ادھر سے پیچھے بھاگنے والے جو لوگ تھے وہ آ گئے. اب مسلمان اولاً تو تتر بتر ہو گئے. اللہ کے رسول نے انہیں فوج سب در سب بنایا تھا, اب تتر بتر ہو گئے. 4-6 ادھر ہیں, 8-10 ادھر ہیں, 15-20 اس طرف ہیں, اور دونوں طرف سے کیا ہے, کافر ان کے اوپر تیر اور تلوار برسا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا ساتھیوں اس قدر نقصان ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. یہ وقت نہیں ہے کہ اس میں کہ ہر چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی جائیں, لیکن اختصار کے ساتھ یہ دیکھیے کہ اس وقت مسلمان 3 گروپ میں بٹ گئے. یہ اچانک حملہ ہونا تھا کہ شیطان نے یہ بھی شور کر دیا کہ محمد قتل کر دیے گئے. اللہم صلی علی محمد. یہ شور کرنا تھا کہ شیطان, مسند احمد کی روایت ہے کہ شیطان نے شور کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے. اب مسلمانوں کا ایک گروپ تو اپنی جان بچا کر کے مدینہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا, جو تھوڑے سے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ رہ گیا, آپ کے ارد گرد چھوٹا سا گروپ رہ گیا, اور ایک گروپ جس میں حضرت علی بن ابی طالب بھی, یعنی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں, آپ سے بچھڑ گئے. وہ بھی اس حیرانی اور پریشانی میں رہ گئے کہ اب کیا جائے. سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اسی الجھن اور پریشانی میں ہیں. کسی نے کہا کہ چلو لڑ کر کے اپنی جان دے دینی چاہیے. کسی نے کہا کہ نہیں, جب اللہ کے رسول سے رہ ہی نہیں گئے تو کیا کیا جائے گا. لیکن اس وقت بھی بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, جس میں سعد بن ربیع ہیں, عبداللہ ابن حرام ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہو, ان کے لیے, اللہ کے لیے لڑ رہے ہو نا, لہذا اللہ کے لیے جیسے انہوں نے جان دی تم بھی جان دے دو. ساتھیوں, اس طریقے سے مسلمان 3 گروپ میں بٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا گروپ رہ گیا, اور سب سے زیادہ دباؤ کس کے اوپر رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ کافر اصل میں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہی تھے, اور اس قدر مشکل وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ شاید آپ کی زندگی میں کبھی اتنا مشکل وقت نہ آیا ہو. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, وہ کہتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شاید بخاری شریف کی روایت ہے, کیا آپ کے اوپر غزوہ احد سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل وقت آیا تھا؟ آپ نے کہا نہیں, ہاں وہی طائف میں, جب طائف کے لوگوں نے میری بات نہیں مانی تھی, اس وقت کہا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا مشکل وقت آیا. مثال کے طور پر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 9 مسلمان رہ گئے. کتنا؟ صرف 9 مسلمان, جن میں 2 مہاجر تھے, قریشی تھے, اور 7 انصاری تھے. ہوتا یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی جیسے روایت ہے کہ کافروں کا زور بڑھتا ہے, اس لیے کہ ہر ایک کافر چاہتا کہ آپ کو قتل کرے, خاص طور پر ان میں کے بڑے بڑے جو لوگ تھے. لیکن اس میں اس وقت بھی بعد مسلمانوں کی جمع مردی ساتھیوں بڑے تاریخ میں لکھنے لائق ہے. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ, لیکن اس میں جب بکھرے ہیں تو انہوں نے اپنی فوج کا بایاں بازو سنبھالا ہے. حضرت خالد بن ولید 3 بار کوشش کی ہے اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے, 1-2 بار نہیں, 3 بار کوشش کی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر کے انہیں پیچھے ڈھکیل دیا ہے. لیکن جو قلب میں کافر لوگ تھے, ابو سفیان اور اس کے ساتھی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. چنانچہ آپ کی طرف بڑھتا ہے, آپ کے سامنے پاس صرف 9 آدمی تھے, پوری فوج بڑھتی ہے جب, تو آپ زور کا دباؤ ہوا, تو آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کہا کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کو, آپ سے ان کو دور کرے, اسے جنت ملے گی, یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک انصاری صحابی بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے انہیں پیچھے ہٹانے میں کامیاب تو ہو گئے, لیکن شہید ہو کر کے وہیں پر گر گئے. دوبارہ دباؤ بڑھتا ہے. پھر آپ نے کہا کون ہے جو اللہ کے رسول سے ان کو روکے گا اور اسے جنت میں میرا ساتھ ملے گا یا جنت میں جائے گا. دوسرا بھی آگے بڑھا, انہیں پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا, لیکن وہ بھی شہید ہو گیا. اسی طریقے سے رہ کر کے 7 صحابی شہید ہو گئے.
آخری صحابی حضرت عمارہ ابن یزید ابن السکن تھے. انہوں آگے جب بڑھے ہیں کافروں کو ہٹانے میں تو کامیاب ہو گئے اور وہیں پر گرے. اتنے میں جب کافر پیچھے ہٹے ہیں تو آپ کے ساتھ جو دونوں مسلمان تھے وہ انہوں اٹھا کر کے لے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پیروں کے پاس انہیں رکھ دیا ہے. سیرت ابن ہشام میں ہے کہ انہوں نے اپنا پیر آگے گھسیٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آگے بڑھا کر کے آپ کے پیر پر رکھا اور وہیں پر ان کی روح قبض ہو گئی ہے. اسی لیے ساتھیوں مؤرخین نے لکھا ہے، اردو مؤرخین نے، کہ اردو کے اس شعر کی اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اس سے بہتر تعبیر دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 صحابی رہ گئے ہیں اور کافروں کا ہجوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص ہیں اور حضرت طلحہ ابن زبیر ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنے ترکش دے دیا جس میں تیر تھے، کہا کہ یہ لو، اور کہا کہ مارو کافروں کی طرف. ارم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. حضرت طلحہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوا یہ کہ ادھر سے تیر آتے تھے تو ایک طرف سے تیر پھینکتے یا تلوار چلاتے تھے اور دوسرا تیر آپ طرف جو اپنے ہاتھوں پر روک لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا تھا، شل ہو گیا تھا، کام نہیں کرتا تھا. بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو 12 صحابی رہ گئے تھے ان میں سے ایک ایک کرتے جب شہید ہو گئے، حضرت طلحہ اکیلے باقی رہ گئے تھے. حضرت طلحہ اکیلے باقی رہ گئے تھے. آپ نے کہا آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کر کے جب لڑے ہیں تو جتنا 11 صحابیوں نے جتنی بہادری دکھائی تھی، حضرت طلحہ نے اکیلے اتنی بہادری دکھائی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، طلحہ کامیاب ہو گئے، انہیں تو جنت مل گئی. بلکہ آپ کہا کرتے تھے اگر کسی آدمی کو زمین پر چلتا ہوا جنتی اور شہید دیکھنا ہے تو کس کو دیکھے؟ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھے. بلکہ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ غزوہ احد میں تو صرف کس کے کمال رہا ہے؟ طلحہ ابن عبید اللہ کا، اکیلے ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب گڑھے میں گر گئے ہیں تو طلحہ ابن عبید اللہ فوراً گڑھے میں کودتے ہیں اور کیا کیے؟ اپنی کمر کو نیچے کر دیا کہ اے اللہ کے رسول اس کے اوپر بیٹھ کر کے آپ اوپر آ جائیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کافروں کا زور ساتھیوں بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک کافر ابن قمعہ یا قمیعہ جس کو کہا جاتا ہے، قمعہ کے معنی ہوتا ہے توڑنے والا، وہ آپ کی طرف اپنی تلوار لے کر کے بڑھا. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے پتھر پھینک کر کے مارا. چونکہ آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، لیکن زرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنا حصہ تھوڑا سا دکھتا رہتا ہے، اسی لیے آپ آسانی سے پہچانے جاتے تھے. صحابہ اکرام کو آگ پاس پہنچنے میں دیری اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز تو لگائی تھی کہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ ادھر آؤ، یعنی میں ہوں. اور یہی سبب بنا ہے کافروں کے آپ کی طرف بڑھنے کا. کیوں؟ کافر پہچان گئے آپ کہاں ہیں اور مسلمان آپس میں تتر بتر تھے، تو اس نے زور کا ایک پتھر یا ایک تلوار مارا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آیا اور آپ کے دانت زخمی. یہی وہ مرحلہ ہے ساتھیوں کہ خود کے 2-3 دندانے آپ کے سر میں چبھ گئے تھے، آپ کے دندانے مبارک 2 شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر بھی زخم آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں اس قدر پریشانی اٹھانی پڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں پر جو مصائب آتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت. اگر اس کا بدلہ پہلے نہیں ملتا تو کچھ دن کے بعد اس کا بدلہ کسی کو ضرور ملتا ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. علی کل حال کہنے کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے آپس میں تھا.
اب مسلمان آہستہ آہستہ آپ کو جب معلوم ہوا مسلمانوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، آپ قتل نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ کیسے معلوم ہوا تھا ساتھی؟ وہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش تھے کہ ہاں میرے بارے میں معلوم نہ ہو کہ میں زندہ سلامت ہوں. کیوں؟ اس لیے کافروں کا زور میری طرف اور بڑھے گا. لیکن دوسری طرف اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ مسلمان کیسے آگے بڑھیں. چنانچہ ہوا یہ کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ آخر اللہ کے رسول کہاں آئیں، آیا آپ زندوں میں ہیں کہ مردوں میں ہیں؟ کہا ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ گھمسان کا رن ہے، لوگ ایک شخص کے اوپر پل پڑے ہیں، اور وہ شخص ہے ساتھیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا، اکیلے رہ گئے تھے. تو مرحلہ ہے لیکن وہ ہر ایک کو ہٹا رہا ہے. بلکہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا سیرت میں، بلکہ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی صاحب پر کوئی نہیں رہ گیا تھا، اور کوئی نہیں تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص بھی دور جا چکے تھے، تو آپ کے بغل میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر کے آپ کی حفاظت کی تھی. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن جب آپ کے پاس کوئی نہیں رہ گیا تھا تو میں دیکھا تھا کہ 2 سفید پوش آپ کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں. نہ ہم نے پہلے کبھی ان کو دیکھا تھا، نہ بعد میں کبھی دیکھا. یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ ایک حضرت جبرائیل تھے اور دوسرے حضرت میکائیل تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کس نے دیکھا تھا؟ حضرت سعد بن مالک نے. جب دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس قدر بہادری سے لڑ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا تو شور کیا کہ وہ اللہ کے بندو، خوشخبری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. یہ شور ہونا تھا کہ مسلمان آپ کی طرف بڑھنے لگے. ساتھیوں وہ مرحلہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں آپ سے دور ہو گیا تھا اور میں پریشان تھا. میں یہ تو نہیں سمجھتا تھا کہ آپ شہید قتل کر دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. لیکن مجھے یہ امید ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا ہے. ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، ایسے ہمیں بھی اٹھا لیا ہے. تو ہم آپ اللہ کے رسول کو بھی اٹھا لیا ہے. لہذا ہم نے کیا کیا کہ چلو جس طریقے سے لوگ شہید ہوئے ہیں ایسے میں بھی ان کے درمیان میں شہید ہوں. کہا کہ میں آگے بڑھتا ہوں، میرے طرف کافروں کا ایک بالکل جمگھٹا ہے، ان سے لڑائی کرتے کرتے آگے بڑھتا ہوں تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو یہ مشکل وقت آیا تھا ساتھیوں. لیکن جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اب مسلمان ہر طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کی کوشش کرنے لگے. جب مسلمان آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تو چاہا کہ آپ کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچائیں. اب محفوظ جگہ کیا تھی؟ آپ کو لے کر پیچھے کی طرف جانے لگے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک گروپ اب کافروں کو روک رہا تھا اور ایک آپ کو پیچھے کی طرف لے جا رہا تھا. لیکن آپ پر کو چوٹ اتنی لگی تھی ساتھیوں، آپ کو اتنے زخم آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے زرہ بھی پہن رکھی تھی، آپ کو چوٹ، آپ کی ایک آدھ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھی، آپ کے کندھے کے اوپر بھی ضرب آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک چٹان پر چڑھ جائیں تو آپ سے چڑھا نہیں گیا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری کمر پر آپ نہ پیر رکھیے اور پیر رکھ کر کے چڑھ جائیے. آپ وہاں پر چڑھے ہیں، آپ محفوظ مکان پر پہنچ گئے. اب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان دوبارہ اپنی قوت کو جمع کر لے رہے ہیں اور وہ بھی عاجز آ گئے تھے کوشش کر کے. لہذا وہ بھی اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہوئے ہیں. تو اب مسلمانوں میں بھی ساتھیوں اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ ان کا دوبارہ پیچھا کرتے. ایک چٹان پر ابو سفیان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ابن ابی کبشہ موجود ہے، یعنی اللہ کے رسول کا ابن ابی قحافہ موجود ہیں، عمر ابن الخطاب موجود ہیں، یعنی 3 کا نام لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق کا. حضرت اللہ کے رسول نے کہا اسے جواب نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جواب دو گے تو کیا کریں گے؟ کافر دوبارہ زور لگائیں گے.
آپ نے کہا جواب نہ دو، لیکن ابو سفیان جب کہتا ہے کہ چلو اچھا ہوا یہ لوگ کوئی جواب نہیں ملا، اس کا مطلب دنیا سے جا چکے ہیں، تو حضرت عمر سے نہیں رہ گیا اور کہا اللہ کے دشمن تو سن لے، یہ تینوں کے تینوں ابھی زندہ ہیں، لیکن ابو سفیان اور کافروں کی فوج میں اب دوبارہ حملہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے چلو یہ بدلہ کس دن کا بدلہ ہے؟ جی بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور آئندہ مقابلہ بھی بدر کے میدان میں ہوگا۔ آئندہ مقابلہ بھی کہاں ہوگا؟ بدر کے میدان میں ہوگا۔ اور دیکھو تمہارے کچھ لوگ قتل ہوئے ہیں اور ان کے ناک کان بھی کاٹے گئے ہیں، لیکن یہ ہماری رضامندی سے نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بات ہم کو بری بھی نہیں لگ رہی ہے، یہ ہماری رضامندی سے ہم سردار ہیں ان سے نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بات ہم کو بری بھی نہیں لگ رہی ہے، اگر لوگوں نے ایسا کیا ہے تو کیا ہے۔ ساتھیوں یہ کہہ کر کے ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر یہ لوگ سامان اپنا باندھ لیتے ہیں اور سواری پر بیٹھ جاتے ہیں، جب سامان باندھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر سامان نہیں باندھتے صرف اپنی سواری پر بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر جنگی چال چل رہے ہیں، دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا دیکھنے والے نے کہا کہ نہیں، اپنا سامان بھی جانوروں پر لاد لیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ وہاں پر سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں اختصار کے ساتھ یہ غزوہ احد کا معاملہ تھا۔ اب اس سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے اور رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ اس غزوے کے اندر کچھ ایسے مثالیں پیش آئی ہیں کہ عقل کم سے کم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ یہ لوگ آخر ہماری طرح انسان تھے یا کسی اور بر اعظم یا جزیرے کے رہنے والے وہ لوگ تھے؟ آیا وہ اسی طریقے سے اسی زمین پر چلنے والے تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان سے اس دنیا میں بھیجا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہماری اور آپ کی عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مستدرک حاکم میں حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے اس کا بعض حصہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں نکلے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو 15 سال سے نیچے لوگ تھے ان کو آپ نے واپس کر دیا تھا، اور جو بوڑھے لوگ تھے آپ نے بھی ان کو، کمزور لوگ تھے آپ نے انہیں کہاں کیا تھا؟ عورتوں کے ساتھ بعض جگہ پر منتقل کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں 2 صحابی تھے، ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان اور دوسرے حضرت ثابت ابن وقش، یہ دونوں بڑی عمر کے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے میدان کی طرف تو یہ دونوں آپس میں کہنے لگے کہ یہ بتاؤ ہماری عمر کا اتنا ہی حصہ رہ گیا ہے جتنی دیر میں گدھے کو پیاس لگتی ہے۔ یہ تعبیر ذرا سنیے گا، جانوروں میں سب سے کم پیاس برداشت کرنے والا جانور گدھا ہے، اور سب سے زیادہ لمبی مدت تک پیاس برداشت کرنے والا جانور کون ہے؟ اونٹ ہے۔ تو سب سے کم مدت تک پیاس برداشت کرنے والا کون ہے؟ گدھا ہے۔ تو کہا میری ہم لوگوں کی عمر کا یہی اتنا حصہ رہ گیا ہے کہ کتنا؟ جتنا گدھا پیاس، یعنی گویا کہ بہت تھوڑا حصہ رہ گیا ہے۔ اور کہا کہ اب ہماری مثال پکے ہوئے پھل جیسی ہے۔ پکے ہوئے پھل جیسی ہے۔ پکے ہوئے پھل کی مثال کیا ہے؟ وہ جب چاہے گر جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہا کرتی ہے۔ کہا گویا ہم لوگ پکے ہوئے پھل ہیں، کل نہیں تو پرسوں مسلمانوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے ہمیں کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ لہذا ہم اور تم اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر کے عورتوں کے پاس کیوں نہ بیٹھے رہیں؟ اگرچہ اللہ کے رسول ہمیں ساتھ لے کر کے نہیں گئے ہیں، لہذا بلکہ پھر بھی ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے اترتے ہیں اور میدان میں آ گئے، اور ٹھیک اس وقت پہنچے ہیں
جس وقت مسلمانوں کے اوپر مشکل گھڑی آئی ہوئی تھی، ٹھیک اس وقت پہنچے۔ بلکہ حضرت ثابت ابن وقش تو فوراً انہیں کافروں نے قتل کر دیا، لیکن حضرت یمان اس وقت پہنچے ہیں کہ کافر اس طرف سے جب پلٹے ہیں، حضرت خالد ولید جب بائیں طرف سے گھوم کر کے آئے ہیں، دائیں طرف گھوم کر کے آئے ہیں، تو ابھی مسلمان پیچھے مڑتے ہیں کہ سامنے حضرت یمان تھے، اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یمان جہاد پر نہیں آئے ہیں، لہذا مسلمان انہیں غیر سمجھتے ہوئے انہی کے اوپر تلوار برسانی شروع کر دی۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ ارے مسلمانوں میرے والد ہیں، مسلمانوں میرے والد ہیں، لیکن افراتفری اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں نے انہیں قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو چونکہ مسلمانوں کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں، ان کا فدیہ تمہیں دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ میں تمام مسلمانوں کے اوپر اپنے والد کا فدیہ صدقہ کرتا ہوں، میں ان کا صدقہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ذرا سوچیں، یہ معلوم ہے کہ ہم قتل ہو جائیں گے، اس عمر کو پہنچ بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے پیچھے نہیں رہتے۔ اس سے بھی تعجب خیز واقعہ ساتھیوں مسند احمد کے اندر حضرت اور امام بیہقی کی دلائل النبوہ میں موجود ہے حضرت عمرو ابن جموح کا۔ یہ حضرت عمرو ابن جموح لنگڑے تھے اور زیادہ لنگڑاتے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاد پر نہیں لے کر کے گئے۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں شیر اور پہلوان تھے، اللہ کے رسول تمام جہادوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ جب ان کے بیٹوں نے انہیں منع کرنا چاہا تو اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ کیا میں ان لنگڑاتے ہوئے پیروں سے جنت میں صحیح سالم چل پاؤں گا کہ نہیں چل پاؤں گا؟ آپ نے کہا کہ تم چل پاؤ گے۔ کہا اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے میدان ہے، ہمارے بیٹے ہمیں جانے سے روک رہے ہیں، آپ اجازت دیں گے ہمیں آنے کے لیے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں معذور رکھا ہے، لیکن اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اس جنگ میں گئے، بہادری سے لڑے۔ وہ، ان کا بھتیجا اور ان کا غلام تینوں ایک ہی جگہ پر شہید ہوئے اور مارے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفن کیا تو تینوں کو ایک ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن جحش تھے، حضرت عبداللہ ابن جحش تھے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ جب لڑائی چھڑنے کا وقت آیا تو ہم دونوں کنارے جا کر کے دعا کرتے ہیں۔ ہم نے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میری ملاقات کسی ایسے پہلوان سے ہو جو مجھے قتل کرنا چاہے، میں اسے قتل کرنا چاہوں، لیکن اللہ تو مجھے اس پر قدرت دے، میں اس کے سر کو کاٹ کر کے اس کا سامان چھین کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ آمین۔ کیا کہا؟ آمین۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جحش دعا کرتے ہیں، کہتے اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میدان جہاد یہ رن پڑنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات کسی ایسے پہلوان سے ہو جس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہو، جو بڑا بہادر بھی ہو، میری اس کے ساتھ جب ملاقات ہو، ہم دونوں ایک ساتھ لڑیں تو وہ مجھے پچھاڑ دے، میرے ناک اور کان کاٹ لے، انہی کٹے ہوئے ناک، کٹی ہوئی ناک اور کانوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور تو کہے اے عبداللہ ابن جحش تمہیں ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو میں کہوں اے اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں شہید ہوں، تیرے راستے میں تیرے لیے میرے ناک اور کان کاٹے گئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے جھجک ہوئی کہ میں اس پر کہوں آمین، لیکن چونکہ میری دعا پر آمین کہا تھا لہذا ہم نے بھی آمین کہا۔ ان کے ساتھ یہی ہوا۔ رات کے آخری حصے میں ہم نے دیکھا کہ احد کے آخری دن کے آخری حصے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے ناک اور کان ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ
کہ انہیں بھی زندگی اپنی موت کا ڈر تھا نا، لیکن آخر کس دنیا میں تھے، وہ کس جگہ سے آئے ہوئے تھے ساتھیوں؟ بلکہ اس سے بھی تعجب خیز زید ابن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد ابن ربی کہاں ہے، کوئی دیکھے گا، دیکھ کر کے آئے گا، سعد ابن ربی کہاں ہے؟ تو زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، اور کہا جاؤ اگر سعد ابن ربی کہیں دکھائی دے تو ان سے میرا سلام کہنا۔ کیا کہنا؟ میرا سلام کہنا۔ چنانچہ میں انہیں ڈھونڈتا ہوا، بعض روایات میں آیا ہے لیکن اس کی صحت میرے نزدیک ساتھیوں ثابت نہیں ہو سکی، کہ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ جواب نہ دیں تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا تو وہ جواب دیں گے۔ چنانچہ ساتھیوں ایک دو نہیں، چونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 آدمی یا 72 آدمی شہید ہوئے تھے۔ کتنے شہید ہوئے تھے؟ 70 یا 72 آدمی شہید ہوئے تھے، ایک دو نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں پر کافر دونوں طرف سے ٹوٹ پڑے تھے۔ کہا کہ جب ان کے میں ڈھونڈتا ہوا زخمیوں میں انہیں ملتے ہیں تو ان کی زندگی کے بالکل آخری لمحات تھے۔ ہم نے آواز دی کہ اے سعد ابن ربی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کہا میرا یہ کہنا تھا کہ ان کی زبان کو حرکت ہوتی ہے اور کہتے ہیں علی رسول اللہ وعلیک السلام۔ دیکھیے ساتھیو، حالانکہ ادب کیا ہے؟ علیک وعلیہ السلام کہنا چاہیے۔ کوئی اگر آپ کو سلام پہنچائے کہ فلاں نے سلام کہا تو کیا کہنا چاہیے؟ علیک وعلیہ السلام، تمہارے اوپر سلامتی ہو اور ان کے اوپر ہو۔ لیکن سعد بن ربی نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ وعلی رسول اللہ وعلیک السلام، یعنی اللہ کے رسول کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے نام کو پہلے رکھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر سلام ہو۔ کہا اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ کہا جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ احد پہاڑ کے دامن میں مجھے جنت کی خوشبو مل رہی ہے، احد پہاڑ کے دامن میں مجھے جنت کی خوشبو مل رہی ہے۔ اور انصار سے جا کر کے کہہ دینا کہ اے انصار کے لوگوں سن لو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں سے کسی آدمی کی پلک بھی جھپکتی ہے، یعنی اتنی بھی طاقت ہے، یعنی تم یہ بھی گوارا نہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف پہنچے۔ اگر ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر کہتے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ ساتھیوں، اس طریقے سے اس جنگ کے اندر بہت سے نقوش پائے گئے، بلکہ بعض نے تو ایک دن بھی نماز نہیں پڑھی تھی اور وہ جنت میں گئے۔ لیکن ایک آخری بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص سے کہ بنو دینار کی ایک عورت تھی۔ بنو دینار کی اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ پہنچی ہے تو عورتیں اور بچے بھی وہاں سے نکل پڑے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ 2 آپ کی بیویاں، یہ تمام عورتیں وہاں سے بھاگ کر کے آئی ہیں اور زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں، جن میں حضرت ابو سعید خدری کی والد ابھی سلیت یا سلیت، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں، وہ بھی انہی لوگوں میں موجود تھی کہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اور ان کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ تو یہ خبر سن کر کے بنو دینار کی ایک عورت بھی آگے بڑھتی ہے کہ آپ کی خبر لینے کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ کسی نے کہا کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بتائیے اللہ کے رسول کی کیا خبر ہے؟ آگے بڑھتی ہے تو کہا کہ تیرے باپ بھی مارے گئے، شہید ہو گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ بتایا گیا کہ تیرے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ آگے جب اور آگے بڑھی، بالکل میدان احد کے قریب جب پہنچتی ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں۔
تو وہ کہتی ہے کہ ذرا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دکھا دو، چہرہ تو دکھا دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ موجود ہیں تو کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد جتنی مصیبت ہیں سارے کے ساری ہلکی ہیں، آپ اگر زندہ سلامت ہیں تو کیا ہے، وہ ساری دنیا سلامت ہے، اگر آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ساری دنیا گویا کہ اندھیری ہو گئی ہے۔ تو ساتھیو یہ غزوہ احد کے نقوش تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب وقت کافی ہو گیا ہے، آئندہ غزوہ بدر کے بعد کیا مرحلہ پیش آیا ہے مدینہ منورہ میں، اور اس کے بعد کے مرحلے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، آپ کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔